زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے. اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں. بہت شدید وعید ہے. وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی. اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف. وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے. دیکھیں یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے. وہ جرم سمجھتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے. وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں. تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے. تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے. قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ. تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ. حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے تو پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں، صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہیں جہاں قدیم اسلام آئے. اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں.
آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے، آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں، اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے۔ ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں۔ تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو، 1% باقی رہ گئے جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا، جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے، یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں، جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے۔ آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، ان چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے، وہ غلط ہے، اور 1% جو ہے وہ کیا ہیں، صحیح ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں، اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا، یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے، تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے، بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے، ایسا بھی زمانہ آیا۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99%، 99.9% یہ گمراہ تھے، اور وہ 0.01% کیا ہے، ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں، ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے۔ یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے، اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے۔ اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا، قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے، کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، ما انا علیہ واصحابی، اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 ایک کو فالو، یعنی چاروں کو فالو کرنے، اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو، باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں، وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں۔ تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ، ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں، کہتے ہیں 50% حق پر کیا ہے؟ بھائی 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، باقی بھی تو کوئی امام شافی کو، کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں۔ اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے، اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے۔ جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی، ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، چلتی رہی۔ آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جو مفتی اٹھے گا، جو عالم اٹھے گا، قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو، ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو، فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں۔ اب جیسے بعض اہل حدیث، اچھی بات ہے، مجھے تو اچھا لگا ان کے، کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں۔ میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی، تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا۔